نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنو، سچ تے عمل کرن، سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے سلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں، گمراہ دجالی فرقیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مردم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ غضب ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے قرض پیدا کرنے والے نواز سے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سات احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجن اللہ والے بچ بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گا۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سنے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشاہد شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں تو دوستاں نے میرے دلوں دوستی لائی اور یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے۔ سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے دوست سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ، صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کولوں روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہوں نے کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد کے اندر لکھ دی میں اپنے پیر مرشد حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت عقد چ حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی
دا شرف نعمت دولت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ تسلیم و رضا دے بارے گفتگو شروع ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ درویش بیٹھیا سی ایک باری کہ ایک مکھی اندر نک تے آ کے بیٹھی، انہاں اڑائی تو پھر آ کے نک تے بہ گئی تے اللہ سونے طرف متوجہ ہو کہنے لگے اللہ سونیا میں چاہنا کہ مکھی میرے نک تے نہ بیٹھے، لیکن تو چاہنا کہ نک تے بیٹھے تاں کہ بار بار بہندی، کیونکہ تیری مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جے تیری یہ چ رضا ہے تو میں بھی راضی ہاں تو میں ہن مکھی نوں نہیں ہٹاواں گا۔ پھر وہ مکھی درویش دے نک تے نہ بیٹھی۔ پھر توبہ دے بارے گفتگو شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض طائب جڑے آ توبہ تو بعد بھی لغزش کھا جاندے نے، چونکہ سعادت باقی ہوندی ہے، اس واسطے دوبارہ پھر انہوں توبہ دی نعمت نصیب ہو جاندی ہے اور توبہ کر لیندے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کمر نام دی ایک عورت بڑی حسین اور خوبصورت سی تے ناچ گانا گاؤندی ہوندی سی، یہ آخری عمر جو نے توبہ کی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہو کے توبہ کی، آپ دی مرید بن گئی اور اتھوں پھر کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے گئی۔ جدو واپس آئی تے ہمدان چوں گزرن لگی تے ہمدان دے بادشاہ نو پتہ لگیا تے انہیں آکھیا انہوں بلاؤ، وہ دا گانا سنیے۔ تو اس عورت نے انکار کیتا کہ میں توبہ کر لیا، ہن میں گانا نہیں گاواں گا۔ انہوں نے آگے بادشاہ نے دسیا تے او عورت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہو کے انہیں عرض کی تھی کہ حضور بادشاہ مینوں گانے تو مجبور کرتا ہے تے حالانکہ میں توبہ کر لیا گانے تو تے میرے واسطے دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں آج رات تیری طرف متوجہ ہوں گا، صبح دساں گا تینوں۔ صبح عورت آئی تھی، آپ نے فرمایا ہلے ایک باری گانا لکھنا، ہلے گانا گاؤنا اور یہ گناہ تیرے نصیب تقدیر دے اتنے لکھیا ہوا تے تقدیر مبرم چ لکھیا ہوا ایک باری گانا ہو رہا۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی، بادشاہ دے آدمی آئے تو انہوں مجبور کر کے پھر نال لے گئے تے بادشاہ دی محفل جدوں نے گانا شروع کیتا، ایک اداں دا شعر آیا کہ سارے سامعین جننے بھی سننے والے سکے سارے ہوتے وجدان دی کیفیت تاری ہو گئی تے پہلے بادشاہ نے توبہ کی تھی، پھر دوجے نے بھی توبہ کی تھی۔ پھر آپ نے قاضی قطب الدین کاشانی دے علم و دیانت دے بارے گفتگو شروع فرمایا کہ آپ ملتان رہندے سی اور اپنا مدرسہ علیحدہ بنایا ہے سکا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ ہر روز اتنے جاندے اور نماز انہیں پیچھے ادا کرتے۔ ایک دن مولانا قطب الدین نے آپ کو پوچھا کہ جناب آپ اپنے مقام تے ایڈی دور کو، یعنی قاضی مولانا قطب الدین نے پوچھا کہ جناب تسی کاشانی جڑے سکے، قاضی مولانا قطب الدین کاشانی نے پوچھا کہ جناب تسی ایڈی دوروں آ کے تھے نماز پڑھتے ہو، حالانکہ جناب دی خانقاہ دے وچ مسجد ہے، نماز دا اہتمام ہے، جماعت دا اہتمام ہے، تے تسی اتنے میرے مقتدی بن کے آ کے نماز پڑھتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اس حدیث سے عمل کرنا ہے جہدے وچ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں پرہیزگار عالم دے پیچھے نماز ادا کی تھی گویا انہیں نبی مرسل دے پیچھے نماز ادا کی تھی، تو میں اس واسطے اتنے نماز پڑھنا ہوں۔ پھر حضور خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں اتنا ہی سنیا کہ ایک دن شیخ بہاؤالدین ذکریہ
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਇਮਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰਕਤ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੂਜੀ ਰਕਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਹਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। آپ نے فرمایا اگر کسی نو باطنی نور دے سبب معلوم ہو جائے کہ قاضی کو غلطی ہوئی ہے تو وہ واسطے جائز ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے نماز پوری کر لے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جو نور شرع دے موافق نہیں وہ تاریکی ہے تے کہندے کہ اس تو بعد پھر کدے بھی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آ کے اتنے نماز نہیں پڑھی۔ ایک باری قاضی قطب الدین کاشانی نو پوچھیا کسی نے کہ جناب تسی درویشاں تے اعتقاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ جنہاں درویشاں نو میں دیکھیا اداں دے ہن دکھائی نہیں دندے۔ تو پھر آکھیا کہ میں ایک باری کاشکر دے وچ سیگا، میرے کو چھوٹی چھری سیگی وہ ٹوٹ گئی تے میں لے کے بازار چ گیا لاہور کو جا کے آکھیا کہ چھری بنا دیو، یہ درست کر دو۔ کہنے لگا جناب اگر یہ درست کیتا تو چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ جدو دوبارہ دی نوک کڈی تو چھری چھوٹی ہوئے گی، کچھ حصہ پھر دستے استعمال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کئی صاحب کہنے لگے نہیں ادھا دی ہونی چاہیے۔ تو دکاندار کہنے لگا جناب پھر انجی کرو کہ فلاں لاہور کو چلے جاؤ، وہ بزرگ آدمی ہے شاید وہ صحیح کر دینا۔ قاضی صاحب اس پتے تے اتنے پہنچے، جا کے انہوں نے چھری دکھائی، انہوں نے بھی آخیا کہ چھری چھوٹی ہو جائے گی اگر دوبارہ بنائی گئی۔ قاضی صاحب کہنے لگے نہیں میں نے چھری ایڈی چاہیے ہے۔ اور بڑھے لوہار نے تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے اچھا اکھاں بند کرو۔ میں اکھاں بند کر لیا لیکن ٹیری اکھاں نہ میں دیکھتا رہا وچوں۔ اس بڑھے لوہار نے چھری داڑھی دے کول کر کے اللہ سونے طرف متوجہ ہو گیا، آسمان طرف منہ کر لیا اور منہ وچ کچھ پڑھیا تو پھر مینوں آکھیا بھی اکھاں کھولو تو چھری میرے وال سڑ تے، اور چھری پہلی حالت جیڈی پہلی سی اوڈی ہو گئی۔ اج دی ساری گفتگو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ والے چھپے لوگ بھی ہوندے نے جڑے بظاہر رزق حلال کماؤن دے پاسے لگے ہوندے نے، لیکن اللہ والے ہوندے نے، اللہ دے آن دا مقام ہوندا جویں کہ اس لوہار کو جنہاں چھری نے اسی حالت دے وچ اللہ سونے کو دعا کیتی، اللہ سونے چھری ویسی بناتی۔ اس واسطے چھپے رستم بھی ہوندے، کدے کسی نے ماڑا نہ جانا۔ تے نماز کوشش کرو ہمیشہ پرہیزگار عالم دے پیچھے پڑھو۔ تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو۔ تے سر تو لے کے پیروں تک تسلیم و رضا بن جاؤ، ہر حال چ اللہ سونے تے راضی رہو، قناعت دی زندگی، قناعت و توکل دی زندگی گزارو۔ کہ جدوں بھی کوئی معاملہ دنیا کا پیش آئے تو اللہ سونے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ والوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ تو ہی اللہ والوں کا طریقہ رہا جنہوں کے بارے اللہ سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کس طرح کا کام ہوئے گا۔ اگر اسی اللہ سونے کے دوست بننا چاہتے ہیں، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں، شاکان مولا دی صف شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا نے پجاریاں، مردہ دل دجالیاں، افلاطونیاں اسلام دشمنا اور دہشت گرد دجالی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے شیطانی پروگراماں چوں نکل کے
اور ادا نکلیے کوشش بھی کریے تے اندر خیال نہ آئے فنا نیس سی جمعی ادا کمال حاصل کریے سچی توبہ کریے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے پھر اللہ سنت سچے دوست سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم اور تربیت حاصل کریے انہوں کو نورانی توجہات لئیے پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم و ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو نوری جاگ لوائیے اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ ارقا کروائیے انہوں ایکسیپٹ کریے نور توحید تاکہ ہر لہر چ رج بہ جائے اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنے متعلقہ لہریں رابطے دی کوشش کرتی رہتی ہے پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے روح جسم جو نکل کے باتوں سے پرواز کر دیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز و شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے ساڑی زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم جی رب سونے سورہ نساء جی فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا عرض رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے جنہیں جدوں چاہے دنیا آخر سے اپنا دیدار کرائے قرآن پاک کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشدھم باللہ مسلمان اوڑے رب سنے نا جنہوں نے شکر دینا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف الی ربک منتہاہا انسان تیری منزل تیرا رب اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اقبال فرما دے اللہ سنو کو دل دیا اکھاں مانگ اس لئی کہ اللہ سنو دا دیدار دل دیا اکھاں نہ ظاہری اکھاں نہ نہیں اللہ سنو دی بارگاہ دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنو استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ تا نصوری توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ